السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا کے لیے مسلمان سے محبت رکھنا یہ مسلمان کے لیے بہت عظیم سرمایہ ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو ہاشم۔ حضرت شیخ ابو ہاشم کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ حضرت شیخ ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دوست تھا جس کی دوستی کو 40 سال پورے ہوئے تھے کہ موت نے اسے آ لیا۔ شیخ ابو ہاشم اپنے اس دوست کی جدائی پر غمگین تھے۔ ان کی باہمی بھائی چارگی محض خدا واسطے کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ ابو ہاشم کو آج وہ دن بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا جب وہ دریا کے کنارے کھڑے بصرہ جانے کے لیے کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک کشتی میں جگہ ملی۔ اس کشتی میں پہلے ہی سے ایک اور شخص موجود تھا۔ اس کے ہمراہ جو شخص کشتی میں موجود تھا اس کے ہمراہ ایک خوبصورت کنیز بھی تھی۔ کنیز کے مالک نے ابو ہاشم کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے لیے کشتی میں جگہ نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر اس شخص کی اس کنیز نے کہا کہ یہ مسکین غریب معلوم ہوتا ہے، درویش معلوم ہوتا ہے، اسے ساتھ لے لو۔ اس پر اس کنیز کے مالک نے حضرت شیخ ابو ہاشم کو اس میں بٹھا لیا۔ راستے میں اس امیر شخص نے کنیز سے کھانا طلب کیا۔ کنیز نے دسترخوان لگایا اور اس پر کھانا رکھا اور اس نے کہا کہ اس مسکین کو بھی کھانا کھلاؤ۔ حضرت شیخ ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی کھانے میں شریک کیا گیا اور میں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا لینے کے بعد اس امیر شخص نے اپنی کنیز سے شراب منگوائی اور پینے لگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بھی شراب پینے کے لیے بلوایا مگر میں نے انکار کر دیا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ شراب سے بد مست ہونے کے بعد اس نے کنیز سے کہا کہ ساز اٹھاؤ اور کوئی نغمہ سناؤ۔ کنیز نے نغمہ سنجی شروع کی اور خوب گایا۔ پھر فرماتے ہیں شیخ کہ پھر اس امیر شخص نے میری جانب دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم بھی ایسا کچھ سنا سکتے ہو؟ حضرت شیخ نے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ اس سے بہت بہتر سنا سکتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، امیر شخص نے اس شرابی نے کہ پھر سناؤ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ والشمس کی تلاوت شروع کی اور اذا العشار عطلت تک تلاوت کی۔ میری تلاوت کو سن کر وہ شرابی، وہ امیر شخص رونے لگا۔ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو ہاشم کہ جب میں اذا الصحف نشرت پر پہنچا تو اس نے باندی سے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اور شراب جتنی بھی اس کے پاس تھی سب اس نے دریا میں بہا دی۔ ساز کو توڑ ڈالا اور مجھ سے لپٹ گیا اور بولا کہ کیا اگر میں توبہ کروں تو تمہیں امید ہے کہ رب تعالی مجھے معاف فرمائے گا؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ رب غفور، توبہ کرنے والوں اور گناہوں سے پاکی چاہنے والوں کو پسند فرماتا اور دوست رکھتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہماری دوستی اور بھائی چارگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ افسوس 40 سال بعد وہی دوست بچھڑ گیا تھا اور ابو ہاشم اس کے لیے رنجیدہ تھے۔ شب میں رات میں جب سوئے تو حضرت شیخ ابو ہاشم نے خواب دیکھا۔ اسی دوست کو دیکھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرے پیارے دوست، تم نے جو مجھے سورہ والشمس سنائی تھی اس کی برکت سے خداوند تعالی نے مجھے بہشت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔